محترم ناظرین، السلام علیکم۔ شیعہ اردو فورم چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے نماز جمعہ چھوڑنے کا انجام۔ ناظرین، تصویر کا دوسرا رخ دیکھنے سے نماز جمعہ کی اہمیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ کے بارے میں بلا عذر شرعی کوتاہی کرنے والے کے بارے میں شدید وعید سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ کسی ساتھی کو حکم دوں اور وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر جو مرد نماز جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں انہیں ان کے گھروں سمیت جلا کر راکھ کر دوں۔ دوسری جگہ آپ کا ارشاد ہے کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا۔ نتیجہ وہ ہمیشہ کے لیے غفلت کا شکار ہو جائیں گے۔ ناظرین، ایسے نادان اور غافل آدمی کو صرف 3 جمعوں کی مہلت ہے، اس کے بعد اس کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 3 جمعہ سستی کوتاہی کی وجہ سے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یعنی جس شخص کو ایمان کی قیمت معلوم ہو اس کے لیے اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو اس نعمت سے محروم کر دیا جائے۔ ہاں، جمعے کے بارے میں سستی کرنے والا واقعی نعمت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی نے 3 جمعے بغیر کسی عذر کے چھوڑے تو اسے منافقوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں نماز جمعہ کا دین میں مقام اور اس کی فضیلت و اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اس طرح نماز جمعہ کے بارے میں سستی کرنے والے یا بال کیا ہی اسے چھوڑنے والے کی سزا اور وعید بھی 2 ٹوک ہے۔ ہمارے معاشرے کی ایک بدقسمتی تو یہ ہے کہ عام لوگوں میں سے بڑی مشکل سے 10% افراد جمعے کا اہتمام کرتے ہیں، اور جو جمعہ پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی عین آخر وقت پر کہ بس نماز میں شریک ہوئے اور واپس دوڑے۔ اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ عام مولویوں نے جمعے کے ممبر کو جو اصلاح عقائد اور تعلیم دین کے لیے استعمال ہونا چاہیے تھا، قصے، کہانیاں، لطیفے اور چٹکلے، حتیٰ کہ ہیر رانجھا کے اشعار سنانے تک کے لیے استعمال کر رکھا ہے۔ شاید ہی کسی مسجد میں سال میں 1 آدھ مرتبہ احکام و آداب جمعہ کا بیان ہوتا ہو، ورنہ لمبی لمبی اختلافی سیاسی تقریروں سے ہی ان علماء کو فرصت نہیں ملتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ সুন্দর ফুলে ফলে তুমি সাজালে জগৎময়, কোথাও সময়